السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا کرن ناز شو. میں ہوں کرن ناز. آج روزانہ کی ایک عادت ہے، اخبار پڑھتی ہوں ڈیلی. جب آفس آ رہی ہوتی ہوں راستے میں یا صبح صبح اٹھتی ہوں، ایک عادت ہے اخبارات کا مطالعہ کرنے کی. تو آج اخبار میں جو فرنٹ پیج پر ایک طرف آیات قرآنی ہے، دوسری طرف حدیث مبارکہ ہے، اور بیچ میں ایک بڑی سی ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے جس کے اندر خواتین کو گالی دی گئی ہے. عورت مارچ کرنے والی خواتین کے لیے گالی کا لفظ استعمال کیا گیا. جھنجھوڑ کر رکھ دیا اس نے، مجھے ہلا کر رکھ دیا کہ ہم اخلاقی طور پر اس حد تک گر گئے ہیں کہ معاشرے میں کھلے عام ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کے برے ناموں سے منسوب کرنا تو ہماری عادت کا حصہ ہو چکا ہے. ہماری تو گفتگو بغیر گالی کے مکمل نہیں ہو رہی ہوتی. کسی کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے تو گالی دینا اس میں ضروری ہو جاتا ہے. اب ہم اخلاقی طور پر اس حد تک نچلی سطح پر آ چکے ہیں کہ ہمارے اخبارات میں گالیاں شائع ہوں گی. بڑی تکلیف کی بات دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوا، بہت زیادہ دکھ ہوا. اس اخبار کا نام امت، اور اخبار میں جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا، ایک طرف قرآنی آیات ہیں، دوسری طرف حدیث مبارکہ ہے، اور بیچ میں آپ نے خواتین کے حوالے سے لکھا ہوا ہے. وہ کچھ ہیڈ لائن کچھ اس طرح کی کہ 14 ممالک میں سب سے زیادہ جنسی زیادتی ریپ ہوتے ہیں، اور پھر نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ عورت مارچ کرنے والی ڈیش کو یہ نظر نہیں آتا. اور ان خواتین کے لیے ایک مخصوص گالی کا استعمال کیا گیا ہے، گالی لکھی گئی ہے. بہت افسوس کا مقام، قابل مذمت، انتہائی شرمندگی کا عمل، بہت بد تہذیبی، بد اخلاقی، بدتمیزی، جہالت کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس اخبار کی طرف سے. اور کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ آج میں نے اپنے پروگرام میں بھی بات کی ہے. وہاں تو میں نے پھر بھی تھوڑا سا کچھ کمرشل چیزوں کا خیال رکھا تھا کہ اخبار کا نام نہیں لیا تھا، لیکن یہاں اپنے چینل پر بیٹھی ہوں، آزاد ہوں، اخبار کا نام لے کر بات کر رہی ہوں، بلکہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھا بھی رہی ہوں. تو کوئی بعید نہیں ہے کل میرے بارے میں بھی بہت الٹا سیدھا اس اخبار کے اندر کچھ بھی لکھ دیا جائے. اس اخبار میں یہ بات لکھنے کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں، بہت سارے نقصان. سب سے بڑا نقصان میں آپ کو بتا دیتی ہوں. میں کرن ناز بڑا کیٹیگوریکلی آپ کو کہہ رہی ہوں، خواتین مارچ کی میں بہت بڑی مخالف ہوں. مجھے نہیں پسند ان کا طرز عمل، مجھے نہیں پسند وہ مارچ جس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے. وہاں پر ان کے جو مطالبات ہیں، جن چیزوں پر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، میں ہمیشہ کی بات کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خواتین کے ساتھ مسائل نہیں ہیں پاکستان میں. معاشرتی طور پر ہمیں خواتین کو، ہم تو اچھی جگہوں پر رہنے والے ہیں، شہر میں رہنے والے ہیں، اچھی جگہوں پر کام کرنے والے لوگ ہیں، لیکن جو بیچاری دیہات میں خواتین رہ رہی ہیں، جس طرح کا ان کے ساتھ طرز عمل ہے، جو آج تک ایک غلامانہ زندگی گزار رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو وہ حقوق جو دین اسلام نے دیے ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے ہیں، جو عزت، جو احترام، جو مرتبہ دین اسلام نے دیا ہے، اس طرح سے ہمیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے نہیں مل پا رہا. لیکن وہ خواتین، ان چیزوں پر تو بات ہی نہیں ہو رہی ہوتی. وہاں تو بات یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ تمہارا کھانا کیوں گرم کروں، تمہارا موزہ کیوں ڈھونڈوں، اپنا کھانا خود گرم کر لو، بلا بلا بلا، بہت ساری مختلف چیزیں. تو میرے بہت زیادہ اعتراضات ہیں، میں کوئی بہت بڑی مخالف نہیں ہوں، لیکن آج جب میں نے یہ لفظ دیکھا ہے تو اس نے مجھے بھی ان کے حق میں کیا یہ بات کرنے کے لیے کہ عورت کچھ بھی ہو، عورت کیا کوئی بھی انسان کچھ بھی ہو، کسی کو گالی دینے کا حق نہیں ہے. کوئی بھی کسی کو بھی گالی نہیں دے سکتا، یہ حق نہیں ہے. اور یہاں پر تو یہ عالم کے اخبار میں اشاعت ہو رہی ہے، اس کی شائع کیا جا رہا ہے گالی لکھ کر. مطلب حیران ہوں میں کہ اگر اس بات پر عدالت خاموش ہے، اگر اس بات پر قانون نافذ کرنے والے لوگ خاموش ہیں کہ ایک اخبار وہ عورتوں کے بارے میں، خواتین کے بارے میں گالیاں لکھ کر شائع کر رہا ہے اخبار، میں حیران ہوں اس بات پہ. میں نے تو اپنے ٹویٹر پر کہا کہ بھائی اس پر پابندی لگنی چاہیے، اس پر پابندی ہونی چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب اس طرح کی خواتین، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ کچھ ایسے کام کرتی ہیں، بدفعلی والے، بدچلن والے، بد کرداروں والے، تو وہاں پر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ان کو بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر یا کہیں پر بھی ان کے لیے گالیاں نکالی جائیں، بلکہ صحابہ کرام کی جو وائفز ہوتی تھیں، جو ان کی اہلیاں ہوتی تھیں، ان کے ذریعے ان خواتین تک تحائف پہنچائے جاتے تھے اور انہیں تبلیغ کی جاتی تھی، انہیں سمجھایا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا کہ یہ کام درست نہیں ہے، یہ حرام کام ہے. ان کو کوشش کی جاتی تھی ان کی اصلاح کی جائے. تو یہاں پر ہم محسن انسانیت کے پیروکار ہیں، ہم ان کی سنت پر چلنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم امتی ہیں. اور ہم امتی ہو کر کیا کر رہے ہیں کہ ہم وہ خواتین جن کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا
کہ وہ کسی طرح کے کاموں میں، بدفعلی میں، بدکرداریوں میں، یا وہ بد چلن ہے خدا نخواستہ. اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن بڑی بڑی ہیڈ لائن لگا رہے ہیں ان کے بارے میں، لکھ کر لگا رہے ہیں کہ وہ جی بد کردار اور ڈیش خواتین ہیں. میں نہیں لے سکتی نام، گالی ہے. خدا کے لیے اخلاقی پستی کا شکار نہ ہو ایسی حرکتیں کر کے. جو اگر کوئی برا کام کر بھی رہا ہے، اگر لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کر بھی رہا ہے، تو آپ اس کے جواب میں کچھ ایسا نہ کریں کہ بجائے اس کے کہ دوسری طرف لوگوں کے دماغ ڈائیورٹ ہوں، بجائے اس کے ہم اور وہ تمام لوگ جو اس ایجنڈے کو، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ ان کے حق میں چلے جائیں. خدا کے لیے خاتون کوئی بھی ہو، کیسی بھی ہو، گالی کوئی ڈیزرو نہیں کرتا، گالی کوئی ڈیزرو نہیں کرتا. اب وہ چاہے وہ ایک رائٹر صاحب، معاف کیجیے گا میرا نام ان کے ذہن سے نکل رہا ہے، میں اپنے پروگرام میں بھی ان کو بلاتی رہی ہوں، خلیل صاحب. اینی وے، انہوں نے ماروی سرمت کو گالی دی بیہودہ. امت اخبار نے عورت مارچ کی منتظمین کو گالی دی یا وہاں پر شرکت کرنے والیوں کو گالی دی بیہودہ. ناقابل قبول عمل، انتہائی قابل مذمت عمل. خدا کے لیے آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے، میری ریکویسٹ ہے، عزت دینا سیکھیں. لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے طریقہ کار پر عمل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ گالم گلوچ کر کے آپ اپنی ذہنی حالت، اپنی گندگی لوگوں کے اوپر آیا کریں. پھر دوسری چیز، یہ بات میری کافی لمبی ہو گئی ہے لیکن اس پر بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے. میں نے ٹویٹ کیا تھا، جب میں نے ٹویٹ کیا تو اس کے بعد جو مجھے اپنے آپ میں علامہ نیم حکیم ٹائپ کے لوگ، استغفر اللہ، آپ کے پاس نالج ٹکے کی نہیں ہوتی، I'm really sorry، روپے کی نالج آپ کے پاس نہیں ہوتی اور آپ لوگ بکواس کرنا شروع ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. بہت سارے اپنے آپ میں نیم حکیم علامہ بنے ہوئے لوگ سوشل میڈیا پر میری پوسٹ کے اوپر آ کر لکھ رہے ہیں کہ اسلام کی روح سے ایسی عورت کو گالی دینا جائز ہے. استغفر اللہ. اسلام کی روح سے ایسی عورت کو ایسے لفظ کہنا جائز ہے. استغفر اللہ. اس قسم کی باتیں سوشل میڈیا پر نیم حکیم بنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی اگر جائز ہے تو پھر یہ کسی کو برے نام سے پکارنے کے لیے کیوں منع کیا گیا ہے؟ عورت کی عزت و تکریم کی کیوں بات کی گئی ہے؟ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کافر عورتوں کے اوپر اپنی کملی کیوں ڈال رہے ہیں؟ اگر یہ جائز ہے آپ کے مطابق، اگر آپ یہ کہتے ہیں، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، ان کی اہلیہ کیوں ایسی خواتین کے پاس جا کر ان کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہیں؟ اگر ان کو برا، بدکردار، بدچلن کہا جا سکتا ہے، تو اگر ان کو گالیاں دی جا سکتی ہیں، تو خدا کے لیے جب آپ کے پاس نالج نہ ہو تو منہ بند رکھا کریں. یا پھر کسی کی حمایت میں، کسی کی مخالفت میں بالکل اخلاقی سطح سے گر جانا، یہ بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں، اگر ہمارے ہاتھ میں بحیثیت ہم گنجے لوگ ہیں اور ہمارے ہاتھ میں یہ سوشل میڈیا کے ٹول ناخن کے طور پر اگر یہ ٹول ہمیں مل گیا ہے نا، تو اس کو اتنا نہ کھجا کے اپنی ٹنڈ ہی نہ پھاڑ لیں، اپنا سر ہی نہ پھاڑ لیں. صحیح استعمال کریں اور اپنے آپ کی اصلاح کریں. سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں کہ ہم کیا بلا وجہ اسلام کے نام پر اپنے اندر کا گند رکھ رہے ہیں ہم سوشل میڈیا پر، کس حد تک ہم گند پھیلا رہے ہیں. اینی وے جی، یہ جو امت اخبار میں ہوا ہے قابل مذمت عمل ہے. اللہ کرے کہ ان اخبار کے جو مدیر ہیں، جو لکھنے والے ہیں، ان کو کچھ شرم کا احساس ہو، ان کو لگے کہ جو انہوں نے اخبار میں یہ جو خاص قسم کا ایک ورڈ خواتین کے لیے استعمال کیا ہے، اس کے لیے اگر معافی مانگ لے تو کیا ہی بات ہے. ورنہ ایسی چیزوں کی روک تھام کے لیے میں گزارش کرتی ہوں حکومت پاکستان سے، میں گزارش کرتی ہوں اعلیٰ عدالتوں سے کہ نوٹس لیں. اس حوالے سے مفتی ابو محمد صاحب سے میں نے بات کی ہے، ان سے سوال پوچھا ہے کہ اخبار میں جو لفظ کہا گیا، یا پھر جو لوگ پھر اس کی توثیق میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اسلام کی روح سے جائز ہے ایسی عورتوں کے لیے ایسے لفظ کہنا، تو سنیے ذرا مفتی صاحب کیا جواب دے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرن بہن، آپ نے جس مسئلے کی طرف اشارہ فرمایا اور جو سوال آپ نے کیا، یہ آج ہمارے مسلم معاشرے کا ایک بڑا خطرناک المیہ ہے کہ ہم نام اسلام کا لیتے ہیں، مگر اسلام کے جس پہلو کو لے کر ہم اسلام کی دعوت دینے کے داعی بننے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، ہم خود اسی پہلو کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. اسلام میں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں سب سے پہلے انسانیت سکھائی ہے، شائستگی سکھائی ہے. ڈگریوں کے اعتبار سے آج ہم پوری دنیا کے اندر مختلف لیول پر مختلف ڈگریاں لے کر، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر، کوئی اسکالر، کوئی جج، کوئی وکیل، کوئی صحافی، کوئی انجینئر بن چکا. مگر کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
ہم انسان بھی ہیں. اتنے بڑے ادارے کے اندر بیٹھ کر اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. 8 مارچ کو نکالے جانے والے آزادی مارچ میں جو الفاظ استعمال کیے گئے, جو توہین کی گئی, اس کے خلاف ہم خود بھی سراپا احتجاج رہے, لیکن قانون اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کافر بیٹی آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پر اپنی کالی کملی ڈال دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ آج تم اس کافرہ عورت کے سر پر پردہ ڈالو گے, اللہ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کے زمانے میں ایسی خواتین کے ساتھ کیا رویہ رہا. خلفائے ثلاثہ کا زمانہ اس پر ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے, بہت بڑی مثال ہے. علامہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ تھے, انہیں پتہ چلا کہ اس قسم کی ایک خاتون, جن خاتون کو ہم نام لیتے ہوئے ایسے غلط الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کا جو بغض ہوتا ہے, ہمارے اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے, گندگی ہوتی ہے, وہ ہمارے زبان کے ذریعے, منہ کے ذریعے باہر آ رہی ہوتی ہے. علامہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایسے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے ہدیے بھیج رہے ہیں, سوٹ بھیج رہے ہیں, تحائف بھیج رہے ہیں. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کے بارے میں جب یہ معلوم ہوا کہ یہ عورت بد چلن عورت ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ میسج دے کر بھیجا گیا کہ آپ اپنی بیوی کے ذریعے ان کو ہدیہ دیجئے, انہیں تحفہ دیجئے, اور تحفہ دینے کے بعد انہیں اسلام کی طرف مائل کیجئے. انہیں مائل کیا گیا, وہ حضرت سنان کی بیوی سے متاثر ہوئیں اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے توبہ کی, اسلام قبول کیا. یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ ہم خواتین کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کریں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ان لوگوں نے نہیں سنا جو آج امت اخبار کی اتنی بڑی ہیڈنگ میں, اتنی بڑی سرخی میں رنڈیوں تک کا لفظ استعمال کیا گیا, اور ہمارے ہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہم کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ آج اس قسم کی جتنی خواتین اسلام سے دور ہیں, وہ کسی بازار کے اندر موجود ہیں, اس کا ذمہ دار ہمارا یہ سارا کا سارا معاشرہ خود ہے. ہمارے رویے ہیں, ہماری زبانیں ہیں. وہ بچیاں کہاں سے گئیں, وہ عورتیں کہاں سے گئیں؟ اپنا انہی گھرانوں سے گئیں, اسی معاشرے سے نکلیں. آخر کوئی وجہ تو ہے, کہیں تو کوئی کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آج ہمارے خلاف کھڑی ہوئی ہیں. اخلاق اور قانون کے دائرے میں رہ کر بات کرنی چاہیے. امت اخبار کے اندر آج یہ لفظ جو استعمال کیا گیا, جسے بار بار زبان پر لانا بھی ایک توہین لگتی ہے, ایک عجیب سی حقارت محسوس ہوتی ہے, یہ قابل مذمت ہے. جن لوگوں نے بھی یہ الفاظ استعمال کیے ہیں, ان الفاظ کا استعمال کیا ہے, انہیں چھاپا ہے, اور جو چیک اینڈ بیلنس رکھنے والے لوگ ہیں, ان سب کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ انہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ تمام عورتوں کے متعلق ایسے الفاظ کا استعمال کریں. باقی عیب پوری دنیا میں ہوتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خواتین اسلام کے متعلق یا خواتین کے متعلق یا مستورات کے متعلق یا کوئی کافرہ عورت بھی ہو اس کے متعلق ہم اپنی طرف سے وہ الفاظ استعمال کریں جو عیب ان میں پایا نہ جاتا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, وہ عیب جو تم کسی مسلمان بہن یا بھائی کے اندر ظاہر کرو اور وہ اس میں موجود نہ ہو, تمہیں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ عیب تمہارے اندر پیدا نہیں ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم نصیب فرمائے, سمجھ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. اگر پسند آئی ہے تو اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں, لائک, کمنٹ اینڈ سبسکرائب جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے.